ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کی قربانیوں کی داستان کوئی نئی نہیں ہے۔ ہماری جماعت میں سب سے کم عمر ترین قیدیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب 90 کی دہائی میں 18 سال کی عمر میں انہیں جیل بھیجا گیا اور اس وقت ان کے ساتھ چودھری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی صاحب بھی اسی جیل میں موجود تھے اور 6 ماہ انہوں نے اس جیل میں گزارے۔ جب بری کیا گیا تو یہ کہہ کر بری کیا گیا کہ ان کی تو عمر ہی نہیں تھی جس جرم کا ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ان کو کم عمر ہونے کی وجہ سے بری کیا گیا۔ مشرف دور ایک دہائی پورے 10 سال جو یہاں پہ ظلم و ستم برداشت کیا، گھنٹوں گھنٹوں نیب کے دفتر کے چکر کاٹے، ہر حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی، تحقیقات کی گئی، اور پھر ایک دن آیا کہ جس دن اس وقت کے چیئرمین نیب نے کئی سالوں بعد انہیں نہ صرف دفتر میں بلا کے ان کے حوصلے کی داد دی بلکہ کہا کہ ہم نے فائلیں چھان ماری ہیں، ہم نے پورے پاکستان سے ریکارڈ منگوایا ہے، ہم نے ہر طرح کی تحقیق کر کے دیکھ لیا ہے، آپ پہ اور آپ کے خاندان پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوتی۔ اس 10 سال کے بس یار بس ٹھیک ہے ذرا بات کرنے دیں۔ اس 10 سال کے دورانیے میں وہ دن بھی آیا جب ان کو سعودی عرب سے فون آیا اور خبر دی گئی کہ ان کے دادا جان میاں محمد شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ خاندان پر سختیاں تھیں، جلا وطنی کا دور تھا، اور جس طریقے سے میاں محمد شریف کے جسد خاکی کو پاکستان پہنچایا گیا، اور یہی لاہور شہر تھا جہاں پہ خاردار تاریں لگائی گئی، جہاں پہ داتا صاحب کے سامنے کرفیو کا سما تھا۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو یہاں دائیں بائیں موجود ہیں یہ عینی شاہد ہیں کہ کس طریقے سے داتا صاحب کو خاردار تاروں کے ساتھ گھیرا گیا اور ہیلی کاپٹر پلیس کیے گئے کہ ہم نے میاں محمد شریف کا جنازہ داتا صاحب میں نہیں ہونے دینا۔ یہ تاریخ کا جبر ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک انڈسٹری کی بنیاد رکھی، پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا، اس ملک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں، جس کا ایک بیٹا وزیر اعظم تھا، جس کا ایک بیٹا وزیر اعلیٰ تھا، یہ اس کا جسد خاکی ہے جس کا جنازہ ادا نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ان کا جنازہ ادا کیا گیا اور اکیلے حمزہ شہباز شریف نے پورے خاندان میں سے نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ تایا تھا، نہ چاچا تھا، اکیلے تنے تنہا اپنے دادا کو لحد میں اتارا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں آج موروثی سیاست پر بات کرنے والوں کو پوچھتا ہوں، آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے موروثی سیاست پہ تانے کسنے کا؟ جب سیاست دانوں کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ میں تحریک انصاف کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، یہ روتے ہیں موروثی سیاست کو، اور آئے دن ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بھی تکرار ہوتی ہے، کیا آپ نے کبھی اکیلے کسی کو لحد میں اپنے پیارے کو اتارا ہے؟
کیا آپ نے اپنے خاندان سے 10 سال کی دوری برداشت کی ہے؟ شریف خاندان کا ایک ایک فرد لازوال قربانیوں کی داستان ہے، اور یہ ہماری کمزوری رہی ہے کہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ 10 سال کا عرصہ جس طریقے سے گزارا وہ خدا جانتا ہے۔ یہ دور آیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا دور آیا، چھان ماری فائلیں، بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے کہیں سے کوئی ایک پائی کی کرپشن بھی نکل آئے۔ آ جا کے کیس بنایا گیا تو وہ اثاثوں کا کیس بنایا گیا۔ کسی سرکاری پروجیکٹ میں، کسی ٹینڈر میں، کسی بھی سرکاری فنڈ کے حوالے سے ایک پائی کی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں سب سے آسان کیس بنتا ہے اثاثوں کا۔ آج جو حمزہ شہباز شریف قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں، اثاثوں کی تفصیلات مانگی جاتی ہیں۔ بھائی کس سے مانگ رہے ہو اثاثوں کی تفصیلات؟ عمران احمد نیازی جن کے والد انجینئر تھے، سرکاری ملازم تھے، ان کے پاس 400 کنال کا محل کہاں سے آیا؟ 4 دفعہ اپنی سٹیٹمنٹ بدلی۔ پہلے کہا کہ یہ میں نے انگلینڈ کے فلیٹ بیچے ہیں، یہ آدھے پیسے وہاں سے آئے اور آدھا میں نے قرضہ لیا۔ پھر کہا کہ وہ فلیٹ کرائے پر تھے، ان پر قرضہ تھا، میں نے لون لے کے وہ قرض بھی ادا کیا اور یہ 400 کنال زمین بھی خریدی۔ اس کے بعد اچانک 2007 کا ایک ایفیڈیوٹ منظر عام پر آتا ہے، اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ بات درج ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ ایک تحفہ لیا جنرل پاور آف اٹرنی پہ۔ بندہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے تحفہ لیا ہے 400 کنال کا، آپ تو کہتے تھے یہ فلیٹ بیچ کے لیا ہے، اور جو تحفہ بھی ہے اس کی منی ٹریل کہاں ہے؟ اس کے بعد آج سے چند سال پہلے نیازی سروسز لمیٹڈ، یہ بڑی اہم بات ہے، نیازی سروسز لمیٹڈ نامی ایک آف شور کمپنی جس میں آف شور سرمایہ تھا، وہ منظر عام پر آتی ہے، اور تمام کاغذات نامزدگی، تمام سرکاری دستاویز جو عمران احمد نیازی نے کہیں بھی جمع کرائے، جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا محکمہ بھی شامل ہے، نیازی سروسز لمیٹڈ کہیں ڈکلیئرڈ نہیں ہے۔ عدالت میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب والا کیا یہ نیازی سروسز لمیٹڈ آپ کی ہے؟ عدالت کے روبرو اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں جی، نیازی سروسز لمیٹڈ کا بینیفیشل اونر، اس کا مالک میں ہوں۔ آگے سے استفسار کیا جاتا ہے کہ آپ تو اس کے ڈائریکٹر نہیں ہیں، آپ تو اس کے سی ای او نہیں ہیں، آپ تو اس کے ایم ڈی نہیں ہیں، تو کیا میاں نواز شریف جن کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا اور نیازی سروسز لمیٹڈ کا موازنہ کیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ نیازی سروسز لمیٹڈ میں عمران احمد نیازی کو پیسے بھی گئے، اور ایک قانونی ٹرم ہے بینیفیشل اونر، یعنی یہ نیازی سروسز لمیٹڈ اس کے فائدے کے لیے بنائی گئی، اس کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی، مگر وہ بری ذمہ ہے، نیب اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی۔ 8 سے 10 کروڑ میں لاہور کا گھر تعمیر کیا، زمان پارک کا، زمین پہ گرا کے نیا گھر تعمیر کیا، کسی ایف بی آر نے نوٹس نہیں لیا، کسی چیئرمین نیب کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ اثاثے کس سے پوچھتے ہیں؟ اثاثے ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے 1935 میں کاروبار کا آغاز کیا۔
असासे उनसे पूछते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की संग बुनियाद रखी। असासे उनसे पूछते हैं जो सियासत में 1985 में आए और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक थे। मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज स्पोर्ट्स कार पे जाते थे। इमरान अहमद नियाजी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके असासे तब क्या थे? इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज, इत्तेफाक फाउंड्रीज, नेशनलाइजेशन के बाद भी दोबारा अपने पैरों पे खड़ी हुई। आज तक आपने क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं? आपके पास असासे कहां से आए हैं? आप इस 400 कनाल के महल में कैसे रहते हैं? उसको कैसे मेंटेन करते हैं? हमारे असासे हैं, हम जस्टिफाई करेंगे। जो झूठा करप्शन का बयानिया था वो सिसक सिसक के दम तोड़ चुका है। एक पाई की करप्शन नहीं है। 15 माह हो गए हैं और आपको शायद रिश्तों का नहीं पता। आपको तो पता ही नहीं है कि मां क्या होती है। मां का इलाज ना करवा सके, कैरी पैकर सीरीज खेल रहे थे बाहर। आपको क्या पता बहनें क्या होती हैं? आपको क्या पता बेटियां क्या होती हैं? 15 माह कैद में हो गए हैं। 19 माह की उनकी बेटी है हमजा शहबाज शरीफ साहब की। वो किस सोच से बड़ी होगी? फिर आप बात करते हैं मरूसी सियासत की। उसको बाप की शफकत से महरूम रखा गया क्योंकि आप इंतकाम की सियासत को फरोग देना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं इमरान अहमद नियाज़ी साहब। हमने माजी में भी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, हम मजीद भी करेंगे। और मैं यहां यह पैगाम देना चाहता हूं, हमजा शहबाज शरीफ के हौसले पस्त नहीं हैं। उन्होंने करप्शन ना साबित हुई है ना आपसे होनी है। आप और लोगों को भी जेल में डाल के अपना शौक पूरा कर लें। जो मुल्क के हालात आपने कर दिए हैं, हमारे हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ा है। आपने सबको अंदर करके देख लिया, आपसे पाकिस्तान नहीं चला। आप में सलाहियत नहीं है। तो आज के दिन की मुनासबत से हमजा शहबाज शरीफ साहब को खिराजे तहसीन पेश करते हुए मैं उनकी नजर एक शेयर करते हुए आपसे इजाजत लूंगा। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जा वारी है। जब साजे सलासल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे। वो रस्म अभी तक जारी है, वो रीत अभी तक जारी है। जब परचमे जान लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेके आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही पर उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। हमजा शहबाज